ٹائمز کی احادیث میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر فتنے یوں مسلط ہوں گے یا جنگیں تم پر یوں مسلط ہوں گی جیسے برڈز کے غول ہوتے ہیں، غول در غول تمہارے پر فتنے آئیں گے اور تم کچھ کر نہیں سکو گے۔ اس کے اندر حدیث مبارکہ کا یہ مفہوم ہے۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا ہم تعداد میں کم ہوں گے تب؟ فرمایا نہیں، تم تعداد میں بہت زیادہ ہوگے لیکن تم پر وہن کی بیماری طاری ہو جائے گی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہن کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تم موت کا خوف کرو گے، تمہیں ڈر آئے گا، تم مادہ پرست ہو جاؤ گے، مٹیریلزم میں شکار ہو جاؤ گے۔ آپ موجود ہیں فہد علی کاظمی صاحب، ریسرچ اسکالر ہیں۔ فہد بھائی آپ کو بھی ویلکم کہیں گے۔ اور آج ناظرین جس طرح سے آپ جانتے ہیں 17 رمضان المبارک دو بہت ہی اہم واقعات ہیں جو کہ تاریخ کے ساتھ جڑے ہوئے، ایک تو معرکہ غزوہ بدر اور پھر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال بھی آج ہی ہے۔ بالکل جی، اور اسلامی تاریخ میں غزوہ بدر کو ایک ایسا عظیم اور فیصلہ کن مارکہ قرار دیا جاتا ہے جس نے حق اور باطل کے درمیان پہلی بڑی لکیر کھینچ دی۔ یہ وہ دن تھا جب وسائل کی کمی کے باوجود جو ایمان کی طاقت تھی اس نے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ کامیابی صرف تعداد، ساز و سامان یا ظاہری طاقت سے نہیں ہے بلکہ اللہ پر کامل یقین، صبر اور توکل سے حاصل ہوتی ہے۔ اور رمضان المبارک کا مقدس مہینہ تھا، 17 رمضان المبارک تھا، اور اس دوران یہ عظیم مارکہ پیش آیا۔ یہ محض ایک جنگ نہیں تھا بلکہ ایک ایسا لمحہ تھا جس نے تاریخ کا رخ ہی بدل دیا۔ اور ایک طرف صرف 313 جانثار صحابہ کرام تھے اور دوسری جانب 1000 کے قریب مسلح لشکر موجود تھا۔ تو وہ کیا اسٹریٹجی تھی؟ کیونکہ ہمارے نبی دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر محاذ پہ ثابت کیا ہے، چاہے وہ جنگ کا محاذ ہو، چاہے وہ گھر گھرستی کے معاملات ہوں، چاہے وہ اپنی جو ذمہ داریاں جو اللہ پاک نے انہیں سونپی تھیں، مذہب کی ترویج کا معاملہ، تو ان ساری چیزوں کو ہم آج کس طرح سے مشعل راہ بنا سکتے ہیں؟ اور اس وقت مسلم امہ کو جو ایک آزمائش درپیش ہے، جو یہود و نصارہ چڑھ دوڑے ہیں، پل پڑے ہیں اور ہمارے در پر ہیں، اس وقت جنگ ہمارے در پر پہنچ چکی ہے، تو ہمیں کس طرح سے اس طرح کے واقعات سے سیکھتے ہوئے نبرد آزما ہونا ہے؟ فہد بھائی کیا کہیں گے کہ 313 کا لشکر، دوسری طرف 1000، اور پھر انہیں کس طرح سے شکست دی جاتی ہے نبی اکرم کے بتائے ہوئے اصولوں اور اسٹریٹجیز پر عمل کرتے ہوئے؟ تو ان سے ہم کس طرح سے آج کے اس کے اوپر جو اس وقت آزمائش کی گھڑی ہمارے اوپر برپا ہے اسے سبق سیکھ سکتے ہیں، امپلیمنٹ کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت کرٹیکل ٹاپک ہے، اور جیسے آپ نے انٹرو کے اندر فرمایا یوم بدر جو ہے وہ پہلی لکیر ہے جو حق و باطل کے درمیان کھینچی گئی۔ جی، جو سبق کی بات ہے، جو فوری سبق میں نے بدر سے لینا ہے، حقیقتاً قلت و کثرت کے پیمانے معنی نہیں رکھتے۔ من حیث القوم ہم نے یہ سبق لینا ہے۔ جی، اینڈ آف ٹائمز کی احادیث میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر فتنے یوں مسلط ہوں گے یا جنگیں تم پر یوں مسلط ہوں گی جیسے برڈز کے غول ہوتے ہیں، غول در غول تمہارے پر فتنے آئیں گے اور تم کچھ کر نہیں سکو گے۔ اس کے اندر حدیث مبارکہ کا یہ مفہوم ہے۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا ہم تعداد میں کم ہوں گے تب؟ فرمایا نہیں، تم تعداد میں بہت زیادہ ہوگے لیکن تم پر وہن کی بیماری طاری ہو جائے گی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہن کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تم موت کا خوف کرو گے، تمہیں ڈر آئے گا، تم مادہ پرست ہو جاؤ گے، مٹیریلزم میں شکار ہو جاؤ گے۔ بدر میں اور آج میں فرق کیا ہے؟ میں من حیث القوم شہادت سے، موت سے ڈرتا ہوں۔ میں نیشن سٹیٹس میں بٹا ہوں، میں کہتا ہوں میرے نیشنل انٹرسٹ فرق ہیں، میری امہ کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ فلسطین میں وہ شہید ہو جائیں، لبنان میں ہو جائیں، شام میں ہو جائیں، جب تک آگ میرے گھر نہیں آتی وہ آگ میری نہیں ہے۔ بدر کی اسپرٹ یہ بتا رہی ہے کہ اگر کسی ایک مسلمان کو بھی تکلیف ہے تو پوری امت کو تکلیف ہے۔ جو بدر کا آج فوری سبق ہم نے حاصل کرنا ہے وہ ہے یونٹی ان ڈائیورسٹی۔ بالکل صحیح۔ میں مختلف ہوں مگر میں نے اس اختلاف کو کم کر کے اتحاد کی کوئی سبیل پیدا کرنی ہے۔ 313 کا یہ جو نمبر ہے اس میں بھی آپ کو اس دور کے اندر مختلف قبائل نظر آتے ہیں، ان کی ریپریزنٹیشنز نظر آتی ہیں، اور ان میں سے بہت سے قبیلے ایسے تھے جو سرکار دو عالم کی آمد سے پہلے آپس میں لڑا کرتے تھے۔ سرکار نے وہ اتحاد کریٹ کیا تھا مدینے والوں کے کلانز کے درمیان، مہاجرین کے بہت سے کلانز تھے جو آپس میں لڑا کرتے تھے۔ تو 313 یہ جو ایک میٹافور بن گیا ہے
313 اخلاص کا نمبر ہے، 313 عزم، ہمت، دلیری، شجاعت، موت سے نہ ڈرنے والوں کا نمبر ہے، 313۔ اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدری صحابہ کے بارے میں یہ فرمایا تھا کہ یہ وہ چنے ہوئے ہیں، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، they can do whatever they want۔ ان کے اس دن کی جہاد اور کامیابی اتنی بڑی ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کی اگلی پچھلی خطائیں، بھول چوک سب معاف کر دی، ان کی یہ کنٹریبیوشن ہے۔ تو آج جب میں نیشن سٹیٹس کے کانسیپٹ میں بٹا ہوں، اور نیشن سٹیٹس ایک ریالٹی ہے، ہم ان کو نگیٹ نہیں کر رہے، لیکن کیا میرے نیشنل انٹرسٹ امہ کے انٹرسٹ کے ساتھ الائنڈ ہیں؟ کیا ایران میں لگنے والی آگ، سیریا میں، پیلسٹائن میں لگنے والی آگ بھی ہماری ہے؟ اور اگر ہے تو ہم نے اگریسو ڈپلومیسی کرنی ہے، ہم نے اس آگ کو بجھانے کی پوری کوشش کرنی ہے، اور یہی بدر کی اسپرٹ ہے۔